السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 19، دین نہیں چھوڑوں گا۔ آج کا ٹاپک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پچھلے باب میں آپ نے سنا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ باب نمبر 19 ہے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو جہل اور ابو الجنتری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ گئے ہیں تو ان سے نبٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جو سب سے پہلے کام کیا تھا وہ اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حکم کو ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر عثمان غنی نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکالیف پہنچائیں۔ حضرت عثمان ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے اور میری ساتھی وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان کے بعد حضرت زبیر بن العوام بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ امیہ ابن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ جواب میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبد العلا رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبد العلا کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا، جب بھی وہاں جاتا اسکلان بن اواقف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا۔
اور جب بھی میں اس کے وہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں، کہ تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا، اس نے یہی سوال پوچھا۔ تب میں نے اسے بتایا ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد حضرت ابوبکر صدیق حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے، آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں بتایا تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اس خاندان سے تھیں، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص حضور علیہ السلام کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے ایک بار فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر ہی اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد نے جواب دیا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور صاف اور ناہلا بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد نے اپنی والدہ سے کہا خدا کی قسم ماں تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتی اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی تب بھی میں نبی پاک کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا۔ تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا، دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئیں اور اس نے پیغام بھیجا تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار و محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا، لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 19۔ آپ سماعت کر رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اگر ہمارا پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔